سے محبت کرتے ہیں اور حضور کے نام پہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حضور کا نام وہ نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے لوگوں سنو اللہ نے حضور کے نام میں وہ طاقت رکھی ہے اللہ نے حضور کے نام میں وہ پاور رکھا ہے کہ اگر حضور کا نام ایسا شخص بھی لے لے جو بولنا نہ جانتا ہو کہ اس کے سامنے بھی حضور کا نام لے لیا جائے تو اللہ اسے قوت گویائی عطا کر دیتا ہے ذرا آپ توجہ کریں حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا توجہ کر لیں آپ وہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں آج آپ کی بارگاہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں حضور فرماتے ہیں کس نے بھیجا ہے وہ شخص عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے آج آپ کی بارگاہ میں میری بیوی نے بھیجا ہے حضور فرماتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی کئی سال کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا اے اللہ کے نبی آج وہ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے حضور معاملہ یہ ہے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں میرا بیٹا بولتا نہیں ہے حضور میرے خاندان میں مجھے چچا کہنے والے فوفا کہنے والے مامو کہنے والے خالو کہنے والے بہت سارے بچے موجود ہیں مگر اے اللہ کے نبی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش میرا بیٹا مجھے باپ مجھے خاندان میں دوسرے القابات سے پکارنے والے بہت سارے بچے موجود ہیں مگر حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے باپ کہہ کے پکارے حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کے آ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کے پہنچا اب توجہ کرے آپ حضور نے اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا حضور نے کہا سنا ہے تو بولتا نہیں ہے اس نے گردن ہلائی کہا نہیں بولتا ہو حضور نے کہا نہیں بولتا ہے اس نے کہا نہیں بولتا ہو حضور نے کہا سن اب تک تو نہیں بولتا تھا لیکن آج تجھے بولنا ہوگا حضرت عمر کہتے لوگوں کہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرا ایمان کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا کریے بہا دیے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت نبی حق ذرا بولیں آپ محبت سے دیکھیں آپ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں اور ایسا نہ لگے کہ آپ حالت مجبوری میں بیٹھے ہیں دیکھ کر کے یہ لگے کہ آپ حالت مسروری میں بیٹھے ہیں حالانکہ یہ بھائی احمد رضا صاحب جانتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں اور دن میں بھی میں نے تقریر کی کل رات میں بھی تقریر کی آگے بھی تقریر کرنا ہے اللہ جب تک مجھ سے دین کا کام لیتا رہے لیکن پھر بھی ہم لوگ بول رہے تھوڑی سی آواز میری متاثر ہے لیکن آپ بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ پیغام میں آپ کو دے کر کے جاؤں گا ذرا توجہ کریں مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بے شک آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور فرماتے ہیں سنو جب تک کوئی مجھ سے اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے اپنی مال و اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور ذرا توجہ کریں آپ حضور سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں صحابہ کرام ہیں اللہ کے نبی موجود ہیں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے مسجد نبی ہے ذرا توجہ کریں شہر مدینہ ہے کون سا شہر جسے ہم اور آپ محبت کی زبان میں حضور کا شہر شہر مدینہ کہتے ہیں مدینہ کیا ہے ذرا توجہ کریں آپ پوری زندگی ہم اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ارے مدینہ وہ ہے میرا ایمان کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو بیٹھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو میرا ایمان کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ وہ کرے سب دکھائے کو پھر کو جو اجر دے خدا تیری گلی سے جائے کو میرا ایمان کہتا ہے خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مگر مگر جو وہاں سے ہو یقینا کہ ہو تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں مدینہ کیا ہے مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تاکہ فرقت پیدا قلب مزمحل جاتا کاش تمت قدرہ دیکھنے کو اللہ مسلک اعلی حضرت سے مقدس زندہ اللہ یا رسول دیکھیں حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو بولے ایک مرتبہ لبیک یا رسول اللہ دیکھیں دنیا لاکھ پہرے لگائے آپ نے سنا ہوگا سب آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ سب کو معلوم ہے توجہ آپ کی دیکھیں بھائی چائے ضرور تقسیم کریں لیکن افراتفری نہ مچائیں ویسے ہی ایک چائے والے سے پورا ہندوستان پریشان ہے دوسرے آپ آ گئے ہیں تو یہ لوگ نہ ڈسٹرب ہو جائے توجہ ہے آپ کی
توجہ ہے آپ کی، محبت سے بولیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی محبت حضور سے ہم کرتے ہیں۔ آپ سب سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے ابھی ایک بڑا بھوچال آیا تھا خاص طور سے اتر پردیش میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں یہ جا کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں، اگر کوئی کہے حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں جب بینر لگائے گئے تھے آئی لو محمد کے پورے ہندوستان میں بوال ہو گیا تھا۔ ذرا توجہ کر لیں آپ اور میری بات کو آپ سنیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا آپ جملہ سنیں، حدیث پاک سماعت کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ انبیاء ہیں، اے اللہ کے نبی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے ایمان پر کیسا تعجب؟ اللہ نے انہیں وحی عطا کی ہے، اللہ نے انہیں شریعت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں نبی و رسول بنا کے پیدا کیا ہے، ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ صحابہ مسکرا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جس پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ حضور کا جملہ سنو، حضور فرماتے سنو تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ تم تو مجھے صبح بھی دیکھتے ہو، تم تو مجھے شام بھی دیکھتے ہو، تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ اب صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ ہی بتا دیں کس کے ایمان پر ہمیں تعجب ہو۔ حضور فرماتے سنو میرے بعد جو میری امت آئے گی، میرے بعد جو کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، میرے بعد جو مسلمان آئیں گے، ان کا ایمان ایسا ہوگا جس پہ تعجب کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے سنو ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اگر میرا نام لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جب حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والے سنو کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا وہ ہو کرم تیرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنو محمد کی محبت تو نے ہم کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا والے سنو تو چاند مانگو گے تو چاند دیں گے، تو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کہتا ہو جلال دیں گے۔ دنیا میں ہے حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے، تو ہم کہیں گے فرشتے سنو انہیں جانا انہیں مانا رکھا خیر سے کام اللہ الحمد دے دنیا کی مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب قبلہ ضیائے شمس و قمر تو بس ایک فسانہ ہے، ضیائے شمس و قمر تو بس ایک فسانہ ہے، نبی کے حسن سے روشن ہوا زمانہ ہے، اور درود اس لیے ہونٹوں پہ میں سجاتا ہوں حضور کہہ دے لحد میں میرا دیوانہ ہے، حضور کہہ دے لحد میں میرا دیوانہ ہے۔ توجہ آپ کی، اب آپ حضور سے محبت کرتے ہیں نا تو اب میری گفتگو کو آپ ڈائریکٹلی سماعت کر لیں تھوڑا سا اور توجہ آپ میری طرف کریں۔ دیکھیں ہم اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، توجہ آپ کی، دیکھیں اللہ کے ہم تو آپ پہ بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم اللہ کے احسانات کو گننا چاہیں ہماری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر ہم اللہ کے احسانات کو نہیں گر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے احسانات ہیں تو ذرا آپ سماعت کریں۔ اگر میں اللہ کے احسانات گنانے پہ آ جاؤں تو رات ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے احسانات شمار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے احسان کو، اس کائنات میں اللہ کی تقریباً 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، یہ جو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو چاند نظر آتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو سورج نظر آتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو جانور نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو چوپائے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو درخت نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو نباتات نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو جمادات نظر آتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو جو شجرات نظر آتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ غرض یہ کہ تقریباً 18,000 سے زائد اللہ کی مخلوقات ہیں مگر آپ اللہ کا فضل دیکھیں کہ ان تمام مخلوقات میں سے جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا تو اللہ نے انسان بنا۔
ذرا آپ بتائیں کون سی مخلوق جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, کون سی مخلوق جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے, کون سی مخلوق جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا. اب ذرا مجھے بتائیں آپ اس عرص مقدس میں آپ بیٹھے, ایک سوال کا جواب آپ دیں. ذرا آپ میں سے کوئی شخص مجھے بتا دے کہ آپ نے اللہ کو انویٹیشن لکھا تھا کہ اللہ انسان بنا کے پیدا کر دے, کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ انسان بنا کے پیدا کر دے, کہ آپ نے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ انسان بنا کے پیدا کر دے؟ نہیں, کوئی دعا نہیں کی تھی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, توجہ ہے آپ کی, تھوڑی سی بات اور ہو جائے, مچل کے بولیں سبحان اللہ. آپ سب کو یہ جلسہ مبارک, یہ عرس مبارک, اور جو آگ کے پاس بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں, ان کو وہ جگہ مبارک. اور ہم کو اس آگ کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو بس یہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. آپ دل کو عشق رسول سے آپ کرم کریں اور انشاءاللہ گفتگو کو سنیں. یہ دونوں میرے بھائی آگے بیٹھ گئے, بڑا محبت سے آپ سنیں. دیکھیں مجھے انعام کی کوئی خواہش نہیں, میں کلیئر کروں, سمجھ رہے ہیں, میں انعام کی خواہش نہیں, لیکن آپ محبت سے سن رہے ہیں. میں آپ کی سماعتوں کو دیکھ رہا تھا, آپ کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں, ماشاءاللہ کہیں, اور جب بڑا بیدار ہو تو نعرہ لگائیں, اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, تو محبت سے آپ سنیں. اب دوران گفتگو اٹھ کے نہ جائیے گا, توجہ آپ کی. ہاں, پورے نیپال کا بینک بیلنس آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, توجہ آپ کی. ہاں, یہ بڑا آسان لوگوں کو مل گیا ہے آج کل. پہلے نیپال کے بارڈر کے قریب تھا, ہاں پہلے یہ نیپال کے بارڈر کے قریب تھا, وہاں کے پروگراموں میں ملتا تھا, حضرت نعیم الدین صاحب بابا گنج تک ملتا تھا, لیکن اب یہ ہر جگہ مل رہا ہے. لوگ منگوا لیتے ہیں کہ بار بار دیتے رہو, 5 دیتے رہو, 5 دیتے رہو. ہم لوگ نیپال جاتے ہیں اور جب پروگرام سے لوٹتے ہیں تو ایسا پورا بیگ بھر جاتا ہے, اور جب بارڈر پہ آتے ہیں تو بہت ہوا تو 2500 روپے انڈین بیگ بھر کر کے لاتے ہیں. پھر بھی آپ کی محبتیں ہیں, رزق تو رزق ہوتا ہے کہیں کا بھی ہو, آپ کی محبتیں, آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کا احسان آپ دیکھیں, اللہ نے کیا بنایا, انسان بنایا. توجہ آپ کی, ذرا اپنے وجود کو آپ سمجھیں. اگر اللہ نے واقعی آپ کو انسان بنایا ہے تو مچل کے بولیں سبحان اللہ. دیکھیں اللہ نے انسان بنایا, نہیں سمجھ میں آیا کتنا بڑا فضل. سنیں, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کو دنیا حضرت بایزید بستامی کے نام سے جانتی, بہت بڑے ولی ہیں. ان کی سمان حیات بایوگرافی زندگی کے بارے میں جب لکھا گیا تو علماء فرماتے ہیں یہ حضرت بایزید اللہ کے بڑے ولی تھے. کیسے ولی تھے, مادرزاد ولی تھے, یعنی دنیا میں پیدا ہوئے تب ولایت نہیں ملی, ماں کے شکم میں تھے, اللہ نے انہیں ولی بنا دیا تھا. جب یہ اپنی گلی سے نکلتے, ان کی گلی میں کتا رہتا, حضرت بایزید کو دیکھتا اور دیکھ کر کے بھوکتا. کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسے یہ کتا آپ کو دیکھ کر کے بھوکتا, آپ رونے لگتے. ایک مرتبہ آپ کے مریدوں نے پوچھا بایزید کہ آپ کو اس کتے سے ڈر لگتا ہے, کہ آپ کو اس کتے سے خوف آتا ہے, آخر جب یہ آپ کو دیکھ کر کے بھوکتا ہے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت بایزید فرماتے لوگوں سنو, یہ کتا مجھے دیکھ کر کے بھوکتا نہیں ہے, بلکہ یہ کتا مجھ سے اپنی زبان میں کہتا ہے, اور اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں اس کی لینگویج کو سمجھتا ہوں, میں اس کی زبان کو سمجھتا ہوں, میں اس کے انداز تکلم کو سمجھتا ہوں. یہ کتا مجھ سے کہتا ہے بایزید مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ آخر تیری ایسی کون سی نیکی تھی کہ جس نیکی کی بنیاد پر اللہ نے مجھے انسان بنا دیا, اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا. ذرا توجہ کریں, بات سمجھ میں آئی؟ ذرا بتائیں اگر اللہ آپ کو جانور بنا کے پیدا کرتا کیا کر لیتے آپ؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو مخلوق سب سے زیادہ اشرف ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں, اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا. اب آخری جملہ آپ سنیں اس گفتگو کا. حضرت بایزید فرماتے لوگوں پھر یہ کتا مجھ سے کہتا ہے بایزید یہ تیری دعاؤں کا صلہ نہیں ہے, اس لیے کہ دعائیں تو نے پیدا ہونے کے بعد مانی ہے. اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے, یہ تجھ پر اللہ کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اگر تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے اور قیامت تک عبادت کرتا رہے تو اللہ کے ایک احسان کا بدلہ کہ اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کر دیا ہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, جو رات کو دن اور دن کو رات پڑا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا. اللہ اللہ
یا رسول یا رسول زندہ اللہ یا رسول توجہ آپ اللہ نے انسان بنایا احسان ہے کہ نہیں، اور انسان بنا کے بس نہیں کیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، بولے محبت سے سبحان اللہ، اور صرف مسلمان بنا کے نہیں بس کیا، اللہ نے احسان الگ احسان یہ کیا کہ حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ کس نبی کی امت میں؟ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا کر کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اور رسول نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے موسیٰ نہ بنا کر کے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دے۔ دیکھیں اللہ نے کتنا احسان کیا کہ حضور کی امت میں آپ کو پیدا کر دیا۔ کیسے ہیں حضور ہمارے؟ ذرا توجہ کرو، اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا میں اپنی گفتگو کو اب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کریں آپ۔ دیکھیں آپ حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسول نے دعائیں مانگی تھی، لیکن آج اتنے نوجوان بیٹھے، اتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، آج اگر ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ ایسے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ذرا بتاؤ اپنے نبی کے بارے میں، حضور مکے میں پیدا ہوئے یا مدینے میں پیدا ہوئے ہیں تو کچھ نہیں معلوم ہے۔ پوچھا جائے بتاؤ حضور نے کتنے نکاح کیا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ کس عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ حضور نے کتنے دن مکے میں گزارے ہیں، کتنے دن مدینے میں گزارے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر انہیں سے پوچھ لیا جائے بتاؤ ابھی دھرندر مووی کا کون سا گانا ہٹ ہوا ہے، کون سا خلاف ہوا ہے کہ آپ تو گناتے نظر آ جائیں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ آئی پی ایل میں کون سی ٹیم چیمپئن بنی ہے، کون سی فلاح ہوئی ہے، یہ آپ کو گناتے نظر آ جائیں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ کون سے کھلاڑی نے کتنے رن بنائے ہیں، کون سے سنگر نے کون سے گانے گائے ہیں، سیاست کا حال ان سے پوچھ لیا جائے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کا حال ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے کرکٹ کا حال پوچھ لیا جائے، یہ سب بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حضور کے بارے میں پوچھ لیا جائے کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا شگن اڑ گئے باقی جو بچے بچ کر ہیں، امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو ہر کوئی مستی میں ذوق بنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئی دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اور آخر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو مسلمانوں وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ کو۔ اللہ 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 تاج شریعت تاج شریعت اللہ یار ذرا دیکھیں آپ کس عظیم نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیا۔ وقت ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا کہ آج دنیا کا ماحول، آپ اس عالم کے ماحول کا آپ جائزہ لے لیں، اس دنیا کے آپ کو معلوم ہوگا دور حاضر کو آپ دیکھ لیں، حضور کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ لوگ آج آپ کے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں کہ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عرب کی سرزمین سے نکل کر کے پوری دنیا میں جو مذہب اسلام پھیلا ہے، آپ بتائیے کس چیز کی بنیاد پر پھیلا ہے؟ کیا تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے؟ نہیں، آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے وہ حضور کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ کوئی ایک تاریخ ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ حضور نے کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا کلمہ پڑھ، بلکہ حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگوں نے حضور کے خلاف دیکھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار۔ کیا بات دیکھیں آپ بس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اخلاقیات پہ ہو جائے، تھوڑی سی گفتگو آپ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ توجہ آپ کی کس کو درست کریں؟ اخلاق کو۔ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں کون جس نے حضور کو دیکھ کر کے جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ رہے اور حالت ایمان میں وفات پائی، حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا، وہ صحابہ ہے۔ دیکھیں 1,00,000 سے زائد صحابہ کی تعداد ہے، لیکن آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے
حضور کی نماز کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا ہو, حضور کے حج کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا ہو, حضور کی زکات دینے کے طریقے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا ہو, نہیں بلکہ آپ صحابہ کی زندگی کو کھگال ڈالے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس نے حضور کی نماز کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو, روزوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو, حج کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو, بلکہ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں. صحابہ حضور کے اخلاق کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عرس مقدس, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ توجہ آپ کی. دیکھیں حضور کے اخلاق کو آپ ملاحظہ کریں. توجہ محبت سے ذرا بولیں سبحان اللہ. یہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی, یہ بھی سن لیں. توجہ آپ کی, ذرا محبت سے ایک مرتبہ اور بول دیں لبیک یا رسول اللہ. توجہ کریں آپ. دیکھیں حضور کے اخلاق کو. کسی جنگ سے حضور کی واپسی ہے, آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار ذوالفقار حضور کے بغل میں رکھی. کون سی تلوار؟ جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی جیسا بہادر نہ کائنات میں آیا ہے اور نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک ان کے بعد آئے گا. اور ذوالفقار ایسی تلوار ہے کہ اس جیسی تلوار نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے. حضور کی تلوار ذوالفقار بغل میں رکھی ہے. صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ میں تھے وہ ضرورت کے تحت ادھر ادھر چلے گئے ہیں. ایک شخص آیا ہے جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں, یہودی ہے, یعنی اب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. حضور کے بغل سے تلوار اٹھاتا ہے اور ہاتھ میں تلوار کو لیتا ہے اور آواز دیتا ہے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. کیا محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. حضور کی آنکھ کھلی ہے, حضور نے اس کی طرف دیکھا ہے اور حضور کہتے اللہ بچائے گا. کیا حضور نے کہا اللہ بچائے گا. جب حضور نے کہا اللہ بچائے گا, اس پر ایسی کپکپی طاری ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہے. حضور نے تلوار اٹھائی ہے اور حضور کہتے اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. حضور نے کہا کلمہ پڑھتا ہے, اس نے کہا نہیں پڑھتا ہوں. حضور نے کہا کہتا اللہ ایک ہے, اس نے کہا نہیں مانتا ہوں. حضور نے کہا کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا محمد جان لے لے لو, لیکن اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا. حضور مسکرائے ہیں اور حضور نے تلوار رکھی ہے. حضور نے کہا جا, تو مجھے قتل کرنے آیا تھا, میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتا ہوں. جب وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا ہے اور حضور کے اخلاق کی بات جب اس نے اپنے قبیلے میں بتائی ہے تو صرف وہ شخص نہیں, اس کا پورا کنبہ, پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر کے حضور پر ایمان لے آیا ہے. ایمان پڑھے ہو سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے سمجھے سے اچھا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, عرس مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بے شک جو کرے یہ ہے حضور کا اخلاق. اللہ کے نبی گزر رہے, کسی کے رونے کی آواز آئی ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا کون ہے. صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس وقت مکے میں ابو جہل, اس کا غلام ہے. حضور پوری زندگی ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی, اسی کا غلام ہے, وہ اس کی خدمت کرتا تھا, بیمار ہے. حضور نے صحابہ سے فرمایا ٹھہرو چلو اسے عیادت کر کے آتے ہیں. صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی ابو جہل کا غلام ہے, آپ کے دشمن کا غلام ہے. حضور نے فرمایا اگرچہ ابو جہل کا غلام ہے مگر انسان ہے, چلو اس کی عیادت کر کے آتے ہیں. حضور گئے ہیں, وہ پھٹے پرانے بستر پہ لیٹا, آگ بند ہے اور حضور اس کے سرانے بیٹھ گئے, وہ درد سے کرا رہا ہے. حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, اس کی آنکھ کھلی ہے, اس نے حضور کو دیکھا رونے لگا ہے. کہتا ہے جب تک میرے جسم میں طاقت تھی سب نے میرا استعمال کیا, جب تک میرے اندر قوت تھی سب نے مجھے استعمال کیا, مگر آج جب میں بیمار ہو گیا ہوں سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. صحابہ فرماتے لوگوں جب وہ کہتا تھا سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے, حضور کہتے تھے لیکن محمد تو آج تیرے اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی. استاد زمان فرماتے جب حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا کیا کیفیت رہی ہوگی. استاد زمان فرماتے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے میں تسلی سے تیرا ہاتھ رہا ہو, تیرا آپ توجہ کر لے اس کی کیفیت کیا ہوگی. حضور نے اسے تسلی دی ہے. حضور کہتے سب نے چھوڑ دیا لیکن محمد تیرے سرحانے موجود ہے, جب بھی تجھے ضرورت ہو مجھے بلا لینا, جب بھی میری حاجت ہو, جب بھی تو پریشان ہو مجھے آواز سے دینا. جب حضور چلنے
लगे हैं। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी आपने अपना अच्छा खासा वक्त एक गुलाम के लिए खर्च कर दिया, हालांकि ये मुसलमान भी नहीं है, अबू जहल का गुलाम है। तो अब आप हुजूर का जुमला समाप्त कर लें। हुजूर फरमाते सुनो, अगर तुम किसी की इयादत के लिए जाओ, जितने कदम चलोगे बीमारी की इयादत के लिए, हर कदम के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। और जितनी देर तुम किसी बीमार की इयादत के लिए बैठोगे, तुम्हारा नाम इबादत करने वालों में लिखा जाएगा। जरा देखें आप, ये हुजूर का इखलाक, हुजूर का इखलाक है। हुजूर मस्जिद नबी में, तवज्जो कहाँ है? मस्जिद नबी में सहाबा कराम को हुजूर खिताब कर रहे हैं। एक यहूदी आया है और आते ही उसने मस्जिद नबी में पेशाब करनी शुरू कर दी। क्या? पेशाब करना शुरू कर दिया। हजरत अली उठ गए, बाहर निकाल ली। हुजूर ने कहा अली बैठ जाओ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, तमाम सहाबा जो वहां थे सबने बाहें अपनी खींच लिए, खड़े हो गए। हुजूर ने जब अपने सहाबा का ये तेवर देखा, सबको बिठा दिया। हुजूर ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब उसने पेशाब कर ली, हुजूर ने उसे बुलाया अपनी तरफ और बुलाकर के हुजूर उसके करीब हो गए। हुजूर ने कहा ये बताओ किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। हुजूर ने कहा जब तुम यहूदी हो तो कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ तुम इबादत करते होगे। उसने कहा हम जाकर के गिरजाघरों में इबादत किया करते हैं। हुजूर ने कहा अच्छा ये बताओ अगर कोई तुम्हारी इबादत गाह में जाकर पेशाब कर दे तो क्या करोगे उसके साथ? उसने कहा सर काट लेंगे उसका, सर तन से जुदा कर देंगे, उसको जान ले लेंगे उसकी। हुजूर ने कहा जब तुम्हारी इबादत गाहों में अगर कोई पेशाब कर दे तुम उसकी जान ले लोगे, ये भी तो मुसलमानों की इबादत गाह है, यहाँ तुमने पेशाब कर दिया है। उसने हुजूर की तरफ देखा और देख करके कहता जब बातें इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा, और जिस मजहब का पैगाम लेकर के ये आए हैं वो मजहब कितना अच्छा होगा। उसने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आप कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ाते मुसलमान। वाह 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 वाह, बेशक हुजूर का इखलाक, ये हुजूर का इखलाक। आपने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं जिनको खाने काबा की छत पे चढ़ करके अजान पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। कौन? हजरत बिलाल हबशी। आपको मालूम है कैसे ईमान लाए? हुजूर खाने काबा का तवाफ करने जा रहे थे, आपने देखा कि एक नौजवान है जो दर्द में करारा है, परेशान है, मगर वो काम किए जा रहा है। हुजूर उसके करीब गए और हुजूर ने जाकर के कहा क्यों परेशान हो? उसने हुजूर की तरफ देखा, कहा आपको क्या लेना देना है? हुजूर ने कहा नहीं बताओ क्यों परेशान हो? उसने कहा जो मेरा मालिक है बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर है, ये काम उसने दिया है, अगर ये काम मैंने मुकम्मल नहीं किया वो आकर के मारेगा, मेरे सर में शदीद दर्द है, मैं बुखार से परेशान हूँ, मुझसे ये काम होता नहीं है, लेकिन मेरा मालिक मुझे परेशान करता है। हुजूर ने कहा अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दो। हुजूर ने हजरत बिलाल को बिठा दिया, हुजूर उनके हिस्से का काम करने लगे। जब काम मुकम्मल हो गया हुजूर चलने लगे। हुजूर ने कहा सुनो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। हजरत बिलाल कहते आपका नाम क्या है? हुजूर ने कहा ज़माना मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। जब भी हजरत बिलाल नबी को जरूरत पड़ती वो हुजूर को बुला लेते। एक मतलब एक शख्स आया और उसने आने का बिलाल तुम्हें मालूम है मक्के में क्या हंगामा हो गया है? हजरत बिलाल कहते क्या? दूसरे का एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है। हजरत बिलाल कहते कहता कौन है? दूसरे का बिलाल ज़माना उसी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। हजरत बिलाल काम कर रहे थे, आप लोगों ने सब कुछ छोड़ा है और कहते हैं सुनो जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता है, कसम उस बात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत बिलाल ने कहा दुनिया वाले गवाह रहेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर का इखलाक है, ये इखलाक है हुजूर का। बस आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते बैठे तो आपकी देखें आप हम और आप आज उर्स मुकद्दस में बैठे हैं, अल्लाह के एक नेक बंदे के आज हम और आप उर्स की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। आज अल्लाह के एक वली के उर्स में हम और आप बैठे। जरा आप तवज्जो कर लें, देखें ये जो औलियाए किराम हैं इन्होंने पूरी जिंदगी एक सबक दिया है। इन्होंने लोगों के दिलों को तोड़ा नहीं है बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ा है। इन्होंने लोगों को मनाया है,
نہیں دیا ہے، انہوں نے جا کر کے لوگوں سے معافیاں مانگ لی ہے، لیکن کبھی لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیا ہے۔ آپ توجہ کر لیں، حضور کا اخلاق آپ کو بولے اپنے نبی کا، انہوں نے ان کو بھی معاف کیا ہے جو ان کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن اتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہیں، آج اگر ہمیں کوئی تکلیف دے دے تو پوری زندگی ہم اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر کھیت اور کھلیان کو لے کر کے، گھر اور بار کو لے کر کے، زمین اور جائیداد کو لے کر کے، یا رشتہ داری کو لے کر کے ہمارا اپنے کسی بھائی سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پوری زندگی کبھی تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کبھی تیرے یہاں آؤں گا، میں کبھی تجھے اپنی چوکھٹ پر بلاؤں گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے، توجہ کرو، امام راضی فرماتے لوگوں اپنے معاملات کو قیامت کے دن پہ نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن ایسا دہشت اور وحشت والا ہوگا کہ اس دن اللہ انبیاء سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نبی نہیں بنایا تھا، تو اس وقت اللہ کا خوف میں ہوگا کہ انبیاء کریں گے اے اللہ ہمیں یاد کچھ نہیں آتا ہے، بس آج تو ہمیں بخش دے، ہمیں جنت عطا کر دے، اے اللہ ہمیں باقی کچھ نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں اس دن دیکھ لیں، اس دن دیکھ لیں، ذرا توجہ کریں آپ، حضور فرماتے سنو، آج تو یہ رشتہ داریوں میں چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو جائے تو موت زندگی چھوڑ دیتے ہیں، پوری زندگی ان کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی سلام کر لے بھی تو جواب نہیں دیتے، دے بھی دے تو دل سے نہیں دیتے ہیں۔ حضور کی حدیث آپ سن لو، حضور فرماتے سنو، مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ روٹھا ہوا رہے، حضور فرماتے مومن کی یہ نشانی ہے کہ 3 دن گزرنے سے پہلے وہ اپنے مومن بھائی سے بات کرے گا اور اپنے اختلافات کو ختم کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر 3 دن گزرنے سے پہلے کچھ نے اپنے اختلافات کو ختم نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، حضور فرماتے ہیں کل پروز حشر میں اسے کوثر کا جام نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آخری حدیث آپ سب کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آخری حدیث دیکھیں، زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال اس اس میں آپ بیٹھے اور اگلے سال کیا، کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح کو سورج ہم دیکھیں، بستر پہ لوگ سوتے ہیں پورے دن کا شیڈول بنا کر کے، لیکن صبح مسجد کے محراب سے یہ اعلان ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے خبر ملتی ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی کہ فلاں بندے کا انتقال، رات میں وہ دوسرے کی انتقال کی خبر نشر کر کے سوتا ہے، لیکن صبح اس کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ذرا توجہ کریں، دیکھیں ایک مثال آپ کو میں دے دوں، اللہ کے نبی ایک جنگ میں ہیں اور حضور گئے، حضور نے جا کے وہاں پیشاب کیا، رفع حاجت سے فارغ ہو کر کے جب حضور چلنے لگے حضور نے وہیں پہ تیمم کر لیا ہے اور پھر آئے حضور نے پانی سے وضو کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب پانی موجود تھا تو آپ نے تیمم کیوں کیا، تھوڑی دور تھا، آ جاتے، تو حضور کا جواب آپ سنیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اتنی بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں اور ضمانت نہیں ہے کہ میں وہاں سے یہاں تک زندہ واپس آؤں، حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے یہاں آؤں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ جس حالت میں بھی مجھے موت آئے میں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں باوضو پہنچوں، کبھی بے وضو نہ۔ سبحان اللہ۔ بتانے کا مطلب یہ ہے حضور کو معلوم ہے، حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں کہ حضور کو ظاہری دنیا سے جاننا کا حضور سب جانتے ہیں، اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا، یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے، ورنہ میرا امام فرماتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ تو مکے میں ہوتے ہیں تو مدینے والوں کی خبر رکھتے ہیں اور مدینے میں ہوتے ہیں تو جنگ روم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کے حالات کو پڑھ لیا کرتے ہیں، آسمان پہ ہوتے تو زمین والوں کے دلوں کو پڑھتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہیں، خدا کا یہی حدر نہیں ہے کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو تو یہاں نہیں ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد مطلب بس آخری پہلی اس عرص مقدس میں آپ آئیں، اگر آپ کا کسی سے اختلاف ختم کر دیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے معاف کر دے، اسے معاف کر دے، آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے جا کے معافی مانگ لے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، دنیا میں اگر تم نے کسی کو تکلیف دی ہے نا تو جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں قسم وعدہ لا شریک کی کل اتنی عزت قیامت میں تم مجھ سے لے لے۔
ذرا ایک حدیث آپ سن لیں، ایک آخری حدیث اس پہ عمل کر لیں اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ذرا محبت سے بول دے پڑھ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام نماز فطر کے بعد مسجد نبی میں حضور نے تمام صحابہ کو روکا، حضور نے فرمایا سنو تم میں کون ہے ایسا کہ جس کی نیکیوں کو میں نے زمین سے لے کے عرش تک دیکھا؟ کہاں تک؟ عرش تک، مدینے سے لے کے عرش تک۔ حضور نے کئی مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی شاید میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ نے مجھے مدینے سے لے کے عرش تک نیکی عطا کر دی۔ حضور فرمایا تو تمہاری کون سی نیکی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اب اسے آپ دل سے سن لیں، یہاں کے کان سے نہیں بلکہ یہاں کے کان سے سن لیں۔ حضور فرمایا تو تمہاری کون سی نیکی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ابھی تو رات گزری ہے، حضور اس رات میں اپنے گھر پہ تھا، میرے دل نے چاہا کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دوں، کچھ دے دوں۔ اے اللہ کے نبی میں نے گھر میں چاروں طرف تلاش کر لیا، اناج کا ایک دانہ تک نہیں تھا جسے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ حضور نے تازہ وضو کیا، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر رو کے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے مولا میں تیری راہ میں کچھ دے دوں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں تیری راہ میں کچھ صدقہ کر دوں، اگر اے اللہ غربت کا یہ عالم ہے کہ اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کیا یہ کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اب تک جتنے لوگوں نے دنیا میں مجھے تکلیفیں دی ہیں سب کو میں تیرے نام پر معاف کر دیتا ہوں۔ جو فرماتے شکر تیری یقین ہے کہ تو نے لوگوں کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو گئی ہے کہ اللہ نے مدینے سے لے کے عرش تک تجھے نیکیاں عطا کر دی ہے۔ سنت مصطفیٰ یہ اللہ کے لیے اپنے دشمن کے حق میں دعا بے شک